اس کا عذاب نہ تم پر آ جائے. تو قوم نے کیا کہا؟ قوم نے کہا کہ آپ کو ہم ہلاک کر دیں گے اور آپ کو ہم سے ڈر نہیں لگتا؟ یعنی پوری قوم سے آپ ٹکر لے رہے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ. تم اللہ کے ساتھ ان بتوں کو شریک کر کے اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں بھائی جو تمہیں عذاب دے سکتا ہے, اور میں تم سے ڈرنا شروع کر دوں؟ ڈرنا تو پہلے تمہیں چاہیے نا, مجھے تو اس کے بعد ڈرنا چاہیے. تم اپنی برائی پر اتنے طاقتور ہو کہ تمہیں تو عذاب کا یقین ہونا چاہیے, اللہ مار دے گا, تمہیں ہلاک کر دے گا, دنیا میں نہیں تو آخرت میں. اس برائی پہ تم ایسا ماشاءاللہ تم اپنی طرف سے ایک اصطلاح میں کہہ رہا ہوں ایسا ڈٹ گئے اور مجھے مشورہ دے رہے ہو کہ میں لچک دکھاؤں. تو جب بھی بے دین لوگ آپ کو برائی میں گھسیٹیں تو آپ بولیں جتنا زور یہ گھسیٹنے میں لگائے گا نا میرا پلہ اس سے بھاری رہے گا, اتنا زور میں نہ جانے میں لگاؤں گا. کیا خیال ہے بھائی جان؟ غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دو یار, اگلے ہفتے نہیں کروں گا بیان. ڈھیلا پن ہے دینداروں میں, یہ غلط ہے پھر وہی کر جار بھی رہتے ہیں. ایکچولی وہ ہماری پھپھی تھی, ابھی پرانی پھپھی تھی, ہو گئی تھی, ان کی بیٹی کی ایک ہی پھپھی رہ گئی ہے, ان کی ایک بچے کی شادی تھی. ایکچولی وہ ڈانس گانا تھا تو میں نظر نیچی کر کے بیٹھا ہوا تھا. تو اب دیکھیں نا رشتہ داری بھی اسلام میں ایکچولی یہ سب ٹوپی ڈرامے لے جا کے. او بھائی اللہ کا دین ہے, یہ اللہ کا قانون ہے, اس میں لچک نہیں ہے. دیکھو اللہ نے قانون آسان بنایا, لچکدار نہیں بنایا. قانون آسان بنایا, لچک نہیں رکھی. لچک اور آسان میں فرق بتاؤں کیا ہے؟ دیکھو اللہ نے کہا کہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو کیسے پڑھ لو؟ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے. اب آپ نے کہا جب اتنی آسانیاں دی ہیں تو چلو آج نہیں پڑھو. بھائی نہ پڑھنے کا آپشن, پڑھنی تو پڑے گی. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے میں پڑھوں گا ہی نہیں. کہ جب اتنی اللہ نے آسانیاں رکھ دی ہیں تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو نماز کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے. اسلام تو ایک وسیع مذہب ہے, اسلام تو آسانیاں دے رہا ہے. جب کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے, تو اس کا مقصد تھا آسانی. تو اب مجھے پڑھنے میں ہی بڑی مشکل ہو کیونکہ لیٹ کے بھی وضو تو بہرحال کرنا پڑے گا نا. آج ہی کا مسئلہ ہے, کسی کو میں نے بتایا بھائی وضو تو کرنا پڑے گا. کیسے؟ میں نے کہا بھائی اپنے کسی خادم سے بولو بھائی تسلا لے کر آئے, وہاں پانی میں آپ کو وضو کرائے, لوٹا لے کے کسی بھی طریقے سے وضو کرائے, تو کرانا پڑے گا. اچھا پھر اسلام نے آسانی رکھی, وضو نہیں, پانی نہیں ہے تو کیا کرو؟ تیمم. لیکن پانی نہ ہو یا پانی نقصان دے رہا ہو, واقعی لوگ سردی میں نہاتے نہیں ہیں تو بھائی گرم پانی سے نہاؤ. تیمم جائز تھوڑی ہے آپ کے لیے. قرآن نے صاف کہا ہے پانی نہ ملے تو ہے, تو آپ کے پاس تو پانی موجود ہے, چولہا بھی موجود ہے, گیزر موجود ہے, تو گرم پانی سے نہاؤ نا. گرم پانی سے کوئی بیمار نہیں ہوتا. لیکن لوگ سردی میں نہاتے نہیں ہیں. یار ایکچولی مجھے کھانسی ہو رہی ہے, الرجی ہو رہی ہے, تو الرجی ہو رہی ہے تو گرم پانی سے نہا لو بھائی. اس کے بعد کافی پی لو, چائے پی لو, یا کوئی پیناڈول تو چلو دوا میں آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, کافی پی لو. لیکن نہیں جی وہ تیمم کر لیں گے بلا وجہ. تیمم جب جائز ہے جب پانی نہ ہو, یا پانی گرم پانی بھی اگر کسی کو نقصان دے رہا ہے, ڈاکٹر کہہ دے یا آپ کو غالب گمان ہو جائے کہ بھائی گرم پانی سے بھی میں مر جاؤں گا, پھر ٹھیک ہے تیمم پہ آ جاؤ. اب تیمم تو کرنا پڑے گا. اب آپ کہتے ہو یار پانی بھی نہیں ہے تو تیمم کے لیے اب میں ایکچولی کہاں جاؤں, وہ بچہ بھی کوئی نہیں ہے جو بالٹی میں مٹی لے کر آئے, تو آج بغیر تیمم کے پڑھ لو, ہو جائے گی نماز. جتنی آسانی اللہ نے پیدا کر دی وہ کر دی. اب اس میں لچک نہیں ہے, اس میں قانون مضبوط ہے. اور اہل حق کی علامت یہ ہوتی ہے کہ قانون آسان بناتے ہیں مگر اس میں آپشن نہیں ہوتا. جتنے آپشن اللہ نے دے دیے وہ تو ہے, تیسرا اپنی طرف سے نہیں ڈال سکتے آپ. ہم جو جناب غامدی صاحب کی مخالفت کرتے ہیں نا اسی بیس پہ تو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی, قرآن میں صاف بتا دیا سفر میں بھی اجازت ہے اور بیماری میں بھی. تیسری کوئی وجہ اللہ نے نہیں بتائی. آپ نے تیسری وجہ خود سے گڑ لی کہ کل آپ کا اگر پیپر ہے اور تیاری کرنی ہے تو آپ پیپر کی تیاری کے لیے بھی رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. یہ آپ کا گڑا ہوا مذہب ہے. اور دلیل یہ دی کہ سفر میں بھی ٹینشن ہوتی ہے, مشقت ہوتی ہے, تو مشقت تو اس میں بھی ہے, تو اسلام نے اجازت دی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سفر میں اگر ٹینشن نہ ہو پھر آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہ دیں اس کو, ہے بھائی ہر سفر میں ٹینشن تھوڑی ہوتی ہے. غریب آدمی کے لیے جہاز کا سفر وہ تو ٹینشن ختم کر دیتا ہے اس کی. ایک آدمی کو لیاری ندی سے اٹھا کے لائیں آپ جھونپڑی سے, اور آپ اس کو جہاز میں بٹھا دیں, وہ کہے گا ہاں زبردست سفر میں مزہ آ رہا ہے بھائی, اس کو ٹینشن ہوگی. اس کو تو نماز پڑھنے کا پھر حکم دینا چاہیے آپ, جبکہ وہاں بھی کہتے ہیں کہ نماز چھوڑ سکتا ہے, ہم بھی کہتے ہیں چھوڑ سکتا ہے. وجہ اس کی یہ کہ سفر میں اللہ نے چاہے مشقت ہو یا نہ ہو, بیماری میں اللہ نے اجازت دے دی, اس کی تیسری کوئی اجازت نہیں. مشقت مقام پہ جتنی مرضی ہوگی روزہ رکھنا پڑے گا. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی کوئلے کی کان میں کام کرتا ہے لیکن سفر میں نہیں ہے, وہ کوئلے کی کان میں کام کرتا ہے, اسے پتا ہے کہ میں کوئلے کی کان میں اتروں گا, 1 گھنٹے کے بعد زبان میری پیاس سے
खुश्क हो जाएगी, रोजा छोड़ने की इजाजत उसे भी नहीं है, क्योंकि ना वो मुसाफिर है ना वो बीमार है। तभी हम कहते हैं फुकहा से दीन सीखो। वो फकी उनको कहा इसलिए जाता है, फकी कहते हैं, फिका कहते हैं समझ को, फुकहा से दीन सीखो। वो कुरान और सुन्नत के मिजाज को ज्यादा समझते हैं। अब सवाल पैदा होता है वो करेगा क्या? वो कोयले की कान में जब उतरेगा सुबह सहदी सादिक के बाद, पहली बात तो हम कहेंगे भाई नाइट ड्यूटी करो, दिन में करो ही नहीं है काम। लेकिन अगर मजबूरी है, आपको कंपनी इजाजत नहीं दे रही या जॉब से जाने का खतरा है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप रोजा रखेंगे, कोयले की कान में उतरेंगे, और जब हालत ऐसी हो जाए कि आपको डर हो कि मैं या तो मर जाऊंगा या बेहोश हो जाऊंगा या बीमार हो जाऊंगा या बीपी लो हो जाएगा या कोई बीमारी पैदा होने का खतरा हो जाए, तो आप रोजा तोड़ दें। क्योंकि रोजा तोड़ने की इजाजत शरीयत ने ऐसे मौके पे दी है, छोड़ने की इजाजत नहीं। आ रही बात मेरा ख्याल? कानून को फॉलो करना पड़ेगा, जितना बता दिया अपनी तरफ से गुंजाइश थोड़ी निकालेंगे हम। उलमा ने कैसी प्यारी बात लिखी, फरमाया ऐसा शख्स रोज रोजा रख के रोज तोड़ दे गुनाहगार नहीं होगा, छोड़ देगा तो गुनाहगार होगा। बात आ रही है समझ में? रोज रोजा रख के जब हालत नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए तोड़ दे, चाहे 1 घंटे बाद हो जाए, 50 मिनट बाद हो जाए, 4 घंटे बाद हो जाए, तोड़ दे रोजा। छोड़ने की इजाजत नहीं है। तो इस्लाम है भाई, लगे बंदे कानून है उसके। देखो फजर की नमाज सुबह सादिक के बाद होती है ना, सुबह सादिक से 1 मिनट पहले पढ़ ली हो जाएगी नमाज। कि यार एक्चुअली आज मुझे जरा जल्दी थी तो मैं आज 1 रकत पहले पढ़ूंगा, 1 रकत सुबह सादिक के बाद, और वो वाली जरा लंबी पढ़ लूंगा। भाई जितनी भी लंबी पढ़ लो नमाज नहीं होगी। आप सुबह सादिक जब तक नहीं होगी, फजर का वक्त दाखिल नहीं होगा। इसी तरह ज़ोहर है, असर है, मगरिब है, इशा है, हर नमाज का एक टाइम है, उसमें 1 सेकंड भी। अच्छा रोजा इफ्तार का टाइम अल्लाह ने क्या कहा कि भाई जब सूरज गुरूब हो जाए, ठीक है ना। आपने क्या किया कि भाई आप किसी ऐसे कंट्री में थे जहां 18 घंटे का रोजा था गर्मी का, आपने 18 घंटे की गर्मी बर्दाश्त करके रोजा रखा, और आपने कहा अभी 1 सेकंड बाकी है, चलो 1 सेकंड पहले ही खा लेता हूं। जहां मैंने इतना, अल्लाह इस 1 सेकंड की वजह से मेरा रोजा बर्बाद नहीं करेगा। और आपने कयास ये किया कि 1 करोड़ रुपए मुझे किसी के कर्जा देना था, तो मैंने 99,90,999 रुपए दे दिए, 1 रुपया रह गया, तो कौन सा वो कोई गुस्सा करता है? बस ये बात समझा के मैं बयान खत्म करता हूं। देखो एक आदमी को आपने 1 करोड़ रुपए उधार वापस करने थे, वो बेचारा कंफ्यूज था, पता नहीं 1 करोड़ रुपए मेरे देगा कि नहीं देगा, पता नहीं यार ये मेरे साथ, वो हर वक्त डरता रहता है ना। एक दिन आप आए, आपने क्या किया, उसको गड्डी थमा दी नोटों की, और वो गिन रहा है बैठ के, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 99 लाख हो गए, अब 1 लाख बाकी रह गया ना। अबे 1 करोड़ 100 लाख को बोलते हैं ना यार, हैं 99 लाख पूरे हो गए, तो उसकी दिल की धड़कन कम होगी कि यार 1 लाख रह गया, क्योंकि उसको डर है कि पता नहीं ये खा ना जाए ना। बहुत से लोग पूरे गड्डी पकड़ाते हैं और 50 मान लिया, आधे पैसे दिए, कुछ गड़बड़ करते हैं, उसका सांस बहाल हो रहा है ना, होते होते फिर वो दोबारा गिने तो 99,000 हो गए, अब 1,000 रह गया, अब सांस बहाल हो गया उसका, फिर गिनते 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 1000 में भी उसके 999 पूरे हो गए, 1 रुपए कम था। तो वो गुस्सा करेगा आप पे, बोलेगा चल यार 1 करोड़ रुपए 1 रुपया चल छोड़। बल्कि आप अगर कहोगे ना मैं घर से लेकर आता हूँ, कह रहे लाने की जरूरत नहीं है यार, छोड़, टेंशन मेरे लिए भी, यहाँ इंतजार में टेंशन, तेरे लिए भी टेंशन, छोड़ भाई, बल्कि ये 5 रुपए और ले ले मेरी तरफ से। ऐसा ही करेगा ना? अरे क्या हो गया, ऐसे ही तो करते हैं राशन वाले। हम जब राशन लेते हैं तो इतने रुपए बने तो 50-60 रुपए वो छोड़ देते हैं अक्सर के, छोड़ो यार जाए 10-20 हजार में, 30 हजार में 50 रुपए क्या, यही होता है ना। तो अब आपने क्या किया, आपने यही कयास किया कि जी आप थे मिसाल के तौर पर ऐसे कंट्री में जहां 18 घंटे का रोजा था और गर्मी का शदीद रोजा, सुबह सादिक के बाद आपकी जबान खुश्क हो गई, आप रोजा बर्दाश्त कर रहे हो, अल्लाह का कर्जा था 18 घंटे का ना भूखा रहने का, अब आपने 17 घंटे गुजर गए, आप कह रहे हो अल्लाह तो मुझसे खुश हो गया, मैंने इतनी प्यास बर्दाश्त की, इतनी भूख बर्दाश्त की, और कलाबाजियां खा रहा हूं मैं, लेकिन मैं रोजा नहीं तोड़ रहा, और जाके नहा के अपना रोजा गुजारा कर रहा हूं। और लोगों ने मशवरा दिया, कोई खजूर ला के रख रहा है, कोई 12 बजे दोपहर को किसी ने जनाब कोल्ड ड्रिंक ला के रख दिया, बे तोड़ दे मर जाएगा, लेकिन नहीं भाई हम अल्लाह की खातिर रोजा रखा है, 1-1 घंटा टेंशन में गुजारा आपने, अल्लाह भी खुश हो रहा है आसमानों पे, वाह भाई मेरा बंदा आज तो तूने कमाल कर दिया। अब जनाब होते 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 18 घंटे में 17 घंटे पूरे हो गए, 1 घंटा रह गया आपने। अब लोग कह रहे हैं भाई 1 घंटा भी कम नहीं है, तू मर ना जाए, है भाई तू ये पी ले वो कर ले, नहीं भाई जहां 17 घंटे तो 1 घंटा और बर्दाश्त। अब है भी रमजान का रोजा। अब आपने क्या किया, 1 घंटे में 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, अब कितने हो गए, 50 मिनट हो गए, अब कितने रह गए, 10 मिनट।
لوگ کہہ رہے ہیں یار 10 آپ کی حالت غیر ہو گئی نا, بی پی لو ہو گیا, اب آپ مرنے والے ہو گئے, عجیب سی کنڈیشن ہو گئی, لوگ کہہ رہے ہیں روزہ توڑ دے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں اللہ کی خاطر, آپ کو پتا ہے میں مروں گا نہیں, نہ بیمار ہوں گا, یہ آپ کو اطمینان ہے. وہ تو کیونکہ بیماری کا خطرہ ہو پھر تو توڑنا جائز ہے نا, بس کمزوری ہو گئی بہت زیادہ جو روزوں میں ہوتی ہے. پڑے ہوئے ہیں آپ ویکنیس سے, کمزوری سے پڑے ہوئے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں پی لے, نہیں بھائی جہاں اتنا برداشت کیا ہے 1 منٹ اور, اب 1 منٹ میں 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ 58 سیکنڈ ہوئے تھے. آپ نے کہا جہاں اتنا اللہ کے لیے میں نے برداشت کیا, اب 2 سیکنڈ رہ گئے, اب کھا لو, تو اب اللہ مجھے تھوڑی پکڑے گا. وہ بولے گا جہاں تو نے اتنے گھنٹے میرے لیے بھوک پیاس برداشت کی ہے تو 2 سیکنڈ میری طرف سے تجھے کیا ہیں بھائی, معاف, کھا لے. آپ نے کھا لیا, متذل العالیہ نے روزہ بالآخر کھا لیا, اور جیسے ہی وہ نوالا حلق میں اترا ہے, اترتے ہی سائرن بج گیا, اذان ہو گئی. کسی مفتی سے پوچھو گے نا پوری دنیا میں, وہ کہے گا روزہ بھی گیا تیل لینے, اور 60 روزے بطور سزا کے کفارہ, بولو بھائی رکھنا پڑے گا. آپ 60 روزے توڑا کیوں؟ آپ کہیں گے بھائی توڑا کہاں ہے, 18 گھنٹے میں 17 گھنٹے 59 منٹ 59 سیکنڈ تک تو رکھ لیا نا. تو اللہ ایسا ظالم تھوڑی ہے کہ لوگ ایسی باتیں, اللہ تو غفور الرحیم ہے. اسلام تو ایک وسیع مذہب ہے, اسلام تو ایک پولائٹ مذہب ہے, پولائٹنس کی ترغیب دیتا ہے. اللہ تو رحمان, وہ تو اس کی رحمت کے 100 حصے ہیں, ان میں سے صرف 1 حصہ اس نے زمین پہ بھیجا, 99 تو آخرت میں, تو آخرت میں بخشے گا نہیں, وہ کیا میں بخشے گا بشرطے کے 60 روزے رکھو, صحیح ہے نا, کفارے کے طور پہ. اور پھر بھی رمضان کا ثواب پھر بھی نہیں ملے گا, اس سے صرف گناہ معاف ہو جائے گا, اور یہ والا روزہ قیامت تک نہیں آتا, اور اس کی قضا بھی الگ سے رکھو. کسی بھی دنیا کے مفتی سے پوچھو گے, وہ بولے گا بھائی روزہ ختم, نہیں اب نہیں روزہ ہو سکتا. آپ کہو گے یار وہی اچھا نکلا جس نے کم بخت سارا دن پراٹھے کھاتا رہے, روزہ جو چھوڑے گا نا روزہ رکھا ہی نہیں تھا, سارا دن منڈ کے کھاتا رہے, وہ مفتی سے پوچھے گا تو مفتی صاحب کہیں گے بھائی توبہ کرو, 1 روزہ قضا کر لو, توبہ کرو اور 1 روزہ. آپ کہیں گے یار وہ منڈتا رہا ہے سارا دن بیٹھ کے. اسلام کا مزاج سمجھ رہے ہو کیا ہے؟ آپ کہو گے یار وہ تو سارا دن منڈتا رہا ہے بیٹھ کے ہیں, اور مجھے بھی کھانے کی ترغیب دیتا رہا ہے, وہ صرف 1 روزہ رکھے گا قضا, اور میں کتنے 60, یہ تو ظلم ہے, یہ کیسا اسلام مذہب ہے؟ او بھائی اسلام یہی ہے, رکھنا نہ رکھنا بھی جرم ہے, رکھ کے توڑ دینا اس سے بڑا جرم ہے. تم نے رکھ کے توڑا ہے, اب کوئی پہلے منٹ میں توڑ دے یا آخری منٹ میں توڑ دے, اللہ کی نظر میں دونوں برابر کے مجرم ہیں. تو لا کو فالو کرنا پڑے گا, لا میں اپنی طرف سے چینجنگ نہیں ہو سکتی. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں اللہ نے یہ آسانی دے دی کہ بھائی اگر روزہ رکھنے میں تمہیں بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو توڑ دو, مرنے کا خطرہ ہے تو توڑ دو, باقی پیاس ٹینشن یہ تو روزے کا حصہ ہے بھائی. اور پھر جیسے ہی غروب آفتاب ہو جلدی کھاؤ, پھر یہ بھی ترغیب دے دی اللہ نے, دیر نہیں کرو. پھر یہ بھی اللہ نے اپنی یعنی مخلوق پر رحم کیا نا کہ بھائی اور زیادہ ٹینشن میں نہ ہو, اب کھاؤ. تو اور پھر صبح صادق تک کھا سکتے ہو, یہ بھی اجازت دے دی. ورنہ اللہ لمٹ کھانے کی اجازت بھی دے, سارے دن روزہ رکھا ہے تو 2 سموسے کے بعد تیسرے کی اجازت نہیں ہے. کھاؤ بھائی, کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا, کھاؤ. تو آسانی رکھی ہے میرے بھائی, لچک نہیں رکھی. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو لچک نہیں ہے, ناجائز ہے تو کیا ہے. ہاں کچھ چیزیں اللہ نے خود بتا دی کہ یہ اس کنڈیشن میں ناجائز ہیں, یہ والی کنڈیشن ہو تو ناجائز ہے ہی نہیں ہے. وہ تو اللہ نے بہت سے, اس لیے خود سے فنڈر گیری نہ شروع کر دیں, علماء سے پوچھ لیا کریں کہ اس مجبوری میں یہ والی چیز میرے لیے جائز ہے یا نہیں. بعض چیزیں اسلام نے خود بتا دی کہ وہ الاؤ نہیں ہے, لیکن فلاں مجبوری ہو تو وہ جائز ہیں. لیکن جن چیزوں کا اسلام نے کہہ دیا غلط ہے, جب سور کھانا غلط ہے نا, لیکن ایک کنڈیشن میں اللہ نے جاتی, مرنے لگو تو کھا سکتے ہو. اب کیا ہو رہا ہے, لوگ یورپ میں جاتے ہیں, وہاں ان کو حلال نہیں ملتا تو مشینی ذبیحہ کھا رہے ہوتے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں بھائی مشینی ذبیحہ تو جائز نہیں ہے, جو مشین سے ذبح ہو رہی ہے نا مرغیاں, اس پہ اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا. انسان اللہ کا نام لے, مشین کے اللہ کے نام لینے سے حلال نہیں ہوگا. کہتے ہیں مجبوری ہے, اب کیا کریں, وہ چکن جو ہے ہمیں یورپ میں کہیں ایسے حلال ملتی نہیں. اس طرح کی نا اسٹائل بھی چینج ہو جاتا ہے ایک دم, چکن اصل میں حلال ملتی نہیں ہے. تو بھائی چکن کھانا مجبوری ہے ہی نہیں اسلام میں, اس کو اللہ نے مجبوری, آپ کی اپنی مجبوری ہے, تو پھر تو میرے بھائی پیزا کھانا بھی بہت سے لوگوں کی مجبوری ہے. کتنے لوگ ہیں ہفتے میں پیزا نہ ملے مر جائیں وہ ٹینشن سے, حقیقت ہے نا. وہ پیزے کھا کھا کے خود گول ہو چکے ہیں, پیزا بن چکے ہیں. تو آپ کی اپنی پیدا کردہ مجبوری ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے مجبوری کی جو ڈیفائن کیا اللہ نے, فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ, کہ جو بھوک سے اتنا مجبور ہو جائے, موت کا خطرہ ہو جائے نا اس کو, اضطراری کیفیت ناقابل برداشت ہو جائے,
پھر وہ مردار کھا سکتا ہے. اور وہ بھی اللہ نے فرمایا غیر متجانف للاسم, گناہ کی نیت نہ ہو. اور اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اعتدال سے نہ ہو. اتنی بوٹیاں کھا سکتے ہیں مردار کی کہ آپ کی کمر سیدھی ہو جائے, جان بچ جائے. آپ نے اس کے کباب کوفتے بنا کے مننا شروع کر دی, اوپر سے کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں. تو جو حرام کھا رہے ہیں یورپ میں, امریکہ میں, یو کے میں حرام گوشت کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجبوری ہے, چکن اصل میں ملتی نہیں حلال, تو وہ بھی 2-4 بوٹیاں تھوڑی کھاتے ہیں, پورے قورمے بنا رہے ہیں, اس کے بریانی بنا رہے ہیں, طبیعت سے روسٹ کر کر کے کھا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں مجبوری میں ہم کیا کر رہے ہیں, حرام کھا رہے ہیں. تو یہ مجبوری نہیں ہے. جب تک روٹی مل رہی ہے, گندم مل رہی ہے, پیٹ میں جا رہی ہے, کوئی بھی ایسی چیز جو پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہو, تو آپ حرام کی طرف نہیں جا سکتے. ہاں اللہ نے خود اجازت دے دی, مرنے لگو تو کھا سکتے ہو, تو وہ پھر آپ کے لیے حرام رہتا نہیں ہے, وہ حلال ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی مس گیدرنگ میں, شادی میں آپ نہیں جائے اور جان سے مارنے کا خطرہ ہو, کیا آپ کو رشتہ دار گولی مار دیں گے پھر آپ جائیں, بھائی جان بچانا پہلے کیا ہے, یا جان سے مارنے کا خطرہ تو نہ ہو, ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے آپ کے, ابا آپ کے مار کے ہاتھ توڑ دے گا آپ کے, تو ہاتھ بچانے کے لیے آپ شادی میں جا سکتے ہیں. یا ہاتھ پاؤں تو نہیں ٹوٹیں گے, اتنا زیادہ ماریں گے کہ دھموا کر دیں گے مار کے, تو بھی آپ جا سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. ایسی اگر کوئی کنڈیشن نہیں ہے تو پھر یہ جو ہے نا کہ ایکچولی وہ ناراض ہو جائے گا فلانا, تو اس ناراضی کو شریعت نے مجبوری نہیں سمجھا ہے. اس میں جو ناراض ہو رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. قطع رحمی کا, رشتہ داری توڑنے کا گناہ اس کو ہوگا جو اپنی محفل میں گناہ کر کے آپ کو ناراض کر رہا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ دیکھو ایک بات سنو, اللہ نہ کرے میں ان سے پیسے لے کے کھا جاؤں, اللہ نہ کرے, اور یہ میرے بالفرض سگے بھائی ہوں. اب کیا ہوا, ہم دونوں میں دشمنی پیدا ہو گئی, تو اس دشمنی کا گناہ ان کو ہوگا. قیامت میں اللہ ان سے پوچھے گا تم نے رشتہ داری توڑی, اللہ یہ کہیں گے اللہ میں نے تھوڑی توڑی ہے, توڑی تو اس نے جس نے میرے سے پیسے چھینے ہیں. تو ہمارے ہاں جو بھی ناراض ہوگا نا سب اسی پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ رشتہ داری توڑ رہا ہے. بھائی توڑنے میں یہ دیکھو, توڑنے کا ذریعہ کون بن رہا ہے, ذریعہ وہ بن رہا ہے جو گناہ کر کے اپنے ان رشتہ داروں کو محفل میں آنے سے روک رہا ہے جو رشتہ دار اس گناہ میں شرکت قبول نہیں کرنا چاہتے, جو رشتہ دار اس گناہ میں شرکت نہیں کرنا چاہتے. تو اس لیے لچک نہ دکھایا کریں, جتنی لچک اللہ اس کے رسول نے دے دی ہے بس وہ ہمارے لیے کافی ہے. اس سے زیادہ شریعت کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں مضبوطی دکھانی پڑے گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ آیت جو ہے نا, ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ, اللہ کو پتا ہے کون اس کے راستے سے ہٹ گیا, کون سیدھے راستے پر ہے. تو معاشرہ اگر مخالفت بھی کرتا ہے کرنے دے بھائی, آخرت میں انشاءاللہ اللہ ایسے لوگوں کو الگ سے بلائے گا کہ تم نے میری خاطر مخلوق کو ناراض کیا. تو آج یقیناً اللہ اس کا بہترین بدلہ دے گا, کیونکہ اللہ بھی یہ چیز دیکھ رہا ہے. اللہ کا نام ہے شکور. شکور کہتے ہیں تھوڑے پہ بہت زیادہ دینے والا. ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے اتنا نوازا نا, وہ اس لیے تو کہ کلچر کے خلاف چلے تھے. جو کلچر کی غلط چیزیں تھیں ان کو ابراہیم علیہ السلام نے فالو نہیں کیا, اگینسٹ چلے کلچر کے. تو کلچر کی مخالفت میں بڑا ثواب ہے, ہاں بشرطے کہ کلچر غلط چیز پہ جا رہا ہو. کلچر میں ساری چیزیں غلط نہیں ہوتی ہیں, کچھ چیزیں صحیح بھی ہوتی ہیں. بعض لوگ زیادہ فنٹر بننے میں ہر چیز میں مخالفت